ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ محترم حضرات، پچھلے ویڈیو میں نے بخاری شریف سے چند احادیث کو ذکر کیا تھا، جس میں ڈاکٹروں، انجینئروں، پروفیسروں اور ایڈوکیٹوں کو چیلنج کیا تھا کہ بخاری شریف میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو تراویح کے باب میں صریح ہو تعداد رکعات کے ساتھ۔ ان کو میں نے مہلت دیا تھا کہ قیامت کی صبح تک تم کو مہلت ہے، کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی ایسی بتا دے جو تراویح کے باب میں صریح ہو، جو تعداد کو متعین کرے۔ آج کے ویڈیو میں بخاری شریف جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 269، جس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے فضل من قام رمضان۔ اس باب میں امام بخاری نے 5 حدیثوں کو لے کر آئے۔ پہلی 3 حدیثوں میں اس کی فضیلت بتائی گئی، جو ایمان یقین کے ساتھ اس میں عبادت کرے گا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ چوتھی حدیث امام بخاری لے کر عروہ سے، حضرت عروہ راوی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ وسط شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد تشریف لے گئے اور مسجد میں نماز ادا کی۔ کچھ صحابہ نے آپ کی اقتداء کی، صبح اس کا چرچا ہوا، دوسرے دن اور کچھ صحابہ مزید جمع ہوئے، آپ نے دوسرے دن بھی نماز پڑھی، صحابہ نے اقتداء کی، پھر صبح چرچا ہوا تو تیسرے دن اور لوگ زیادہ جمع ہوئے، نبی نے تیسرے دن بھی نماز پڑھی، صحابہ نے اقتداء کی، صبح پھر چرچا ہوا تو چوتھے دن لوگ زیادہ بڑھ گئے کہ مسجد تنگ ہو گئی، تو چوتھے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ فجر میں آئے، فجر پڑھائے اور پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر تشہد کے بعد فرمایا کہ تمہارے آنے سے میں بے خبر نہیں تھا، لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد یہ معاملہ وفات تک یوں ہی رہا۔ عائشہ کا یہ کہنا کہ یہ معاملہ وفات تک یوں ہی رہا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں حیات مبارکہ کے آخری ایام میں پیش آئی، اور اس کے راوی حضرت عروہ۔ پھر باب کے آخر میں امام بخاری نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی حدیث لے کر آئے، جس میں 11 رکعتاً کا جو تذکرہ ہے، میں نے پہلے بتایا تھا امام بخاری کا ایک طریقہ ہے جو باب باندھتے ہیں، اس باب میں پہلے ان احادیث کو لے کر آتے ہیں جن احادیث کا اس باب سے 100% تعلق ہوتا ہے، پھر آخر باب میں ان حدیثوں کو بھی لے کر آتے ہیں جس حدیث کا تعلق اس باب سے تو نہیں ہوتا لیکن جزوی مناسبت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس حدیث کو بھی لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے امام بخاری نے حدیث کو اس وجہ سے لے کر آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو 3 دن نماز پڑھائی تو تیسرے دن تیسرے پہر تک یہ نماز پڑھائی، تو کسی قاری کو شبہ نہ ہو جائے کہ جب تیسرے پہر تک نبی نے نماز پڑھائی تو اس دن کا تہجد تو قضا نہ ہو گئی ہو۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدیث کو لا کر کے تہجد کی قضا نہیں ہوئی، رمضان میں غیر رمضان میں نبی علیہ السلام کا یہی معمول تھا کہ 11 رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اب غور کیجئے، جو باب باندھا من قام رمضان میں اس میں
حدیث ہے عروہ کی، اور 11 روایت جو ہے 11 رکعتن کی، اس کے راوی ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن. 2 حدیثیں الگ الگ ہیں، تو معلوم ہوا وہ تہجد کے بارے میں ہے، یہ تراویح کے بارے میں ہے. اگر انجینئر کے بقول 11 رکعتن والی روایت اگر تراویح کے باب میں بھی ہوتی تو یہاں پر بھی عروہ کی روایت میں رکعتوں کا تذکرہ ہوتا. لہذا انجینئر تیری 420 اب نہیں چلے گی. لیکن اس حدیث کے اندر تعداد رکعت کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن بہت سے روایات متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان میں جو عبادت فرماتے تھے وہ عبادت غیر رمضان سے زیادہ ہوتی تھی. چنانچہ بخاری شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271 اور مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 372 پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان میں آخر عشرہ داخل ہوتا، آخر عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بڑھ جاتی. آپ راتوں میں جاگا کرتے، راتوں میں جاگتے اور اپنے اہل عیال کو بھی جگا دیتے اور عبادت میں مزید اضافہ فرما دیتے تھے. تو انہی روایت کے پیش نظر عرف عام میں غیر مقلدین کے پیشوا، حقیقت میں پیٹ کے پجاریوں کے پیشوا صاحب عروج بالفروج نواب صدیق حسن صاحب انتقاد الرجیح صفحہ نمبر 61 پر فرماتے ہیں کہ اصل نماز تراویح سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چند راتوں میں پڑھا ہے اور امت پر شفقت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا کہ عام لوگ اس کو واجب نہ قرار دے دیں یا یہ واجب نہ ہو جائے. اور فرماتے ہیں کہ تعداد رکعات صحیح اور مرفوع احادیث میں مذکور نہیں ہے، لیکن مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جو عبادت فرماتے تھے وہ دیگر ایام سے زیادہ ہوتی تھی. تو پس معلوم ہوا، حضرت نواب صدیق حسن فرماتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کا عدد زیادہ تھا. کون فرما رہے ہیں؟ نواب صدیق حسن بھوپالی فرما رہے ہیں. کس وقت فرما رہے ہیں؟ جب 11 رکعتن کا بازار گرم تھا، تو ایسے وقت میں آپ فرما رہے ہیں کہ تعداد رکعت زیادہ تھا. کتنا زیادہ تھا یہ بھی آپ انہی سے سنیے. آپ یہی صاحب عروج بالفروج نواب صدیق حسن اپنی کتاب عون الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 861 پر فرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک تراویح کی نماز 20 رکعت ہے. آگے فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت پر اجماع ہوا. یہ ہے دارالعلوم دیوبند کی فطرت کہ باطل کی چپل باطل کے سر پر، باطل ہی کے گھر پر. اب آئیے اہل سنت والجماعت سے تراویح کی 20 رکعت پر دلائل سنیے. آثار السنن مع تعلیق الحسن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 پر حضرت یزید بن خصیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. اس حدیث کی سند کے بارے میں محدث نیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجال و اسنادی کلہم ثقات، کہ اس کے سند کے تمام رجال ثقہ ہیں. حافظ ذہبی، حافظ ابن حجر،
امام نووی اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک راوی کی توثیق بیان فرما رہے ہیں۔ یہی روایت معارف السنن میں حضرت یزید بن خصیفہ کے دوسرے شاگرد محمد بن جعفر سے روایت ہے، الفاظ متفق ہے۔ اس حدیث کی سند کے بارے میں علامہ سبوکی، امام مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور محدث نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ یہ دونوں روایتیں اعلیٰ درجے کی صحیح بھی ہیں اور تراویح کے مسئلے میں صریح بھی ہیں۔ اور تیسری روایت ہے موطا امام مالک کی، یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے، 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ اب اس روایت کے اوپر انجینئر نے اعتراض کیا کہ رومان کی والی حدیث یہ مرسل ہے، مرسل حجت نہیں ہے، منقطع ہے، اور انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا ہے۔ لیکن محدثین کا اتفاق ہے موطا امام مالک قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ صحیح حدیثوں کی کتاب ہے، اور امام مالک کا مرسل اور امام حنیفہ کا مرسل قابل حجت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک امام حنیفہ تک جو بھی روایتیں پہنچی ہیں صرف 2 یا 3 واسطوں سے پہنچی ہیں، ان تابعی ان صحابی قال رسول اللہ، ان تابعی ان صحابی رسول اللہ، اور صحابی تابعی بھی ثقہ ہیں اور صحابہ کرام بھی کلہم عدول، تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ اگر ان 2-3 واسطوں کے اندر کوئی ایک راوی کو حذف کر کے ڈائریکٹ حدیث بیان کرے تو یہ حدیث ان کے پاس قابل حجت ہے۔ ان کی تمام روایتیں امام ابو حنیفہ کی روایت ہے اور امام مالک کی روایت جو مرسل ہو وہ قابل حجت ہوگی۔ اگر یہی مرسل روایتیں بخاری مسلم میں سیاستہ میں ہوں، دیگر حدیث کتب میں ہوں، قابل حجت نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ امام بخاری سے جو روایتیں پہنچی ہیں وہ کم سے کم 5 واسطوں سے، کبھی 10 12 15 واسطے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ان 10-15 واسطوں میں ان تابعی ان صحابی ان دیگر صحابی، 3-4 تو یہ ہو گئے، اور 4 کے بعد جو 5واں 6واں 10واں 12واں جو راوی ہوگا ان میں سے کوئی ان انجینئر، ان ڈاکٹر، ان پروفیسر، ان ٹیچر، ان پٹیچر، ان ایڈوکیٹ، تو ان کی وجہ سے ان میں سے کوئی اگر متروک ہو، کوئی فاسق ہو، کسی کے فسق کی وجہ سے، کسی کی جھوٹ کی وجہ سے، کسی کے کم عقل ہونے کی وجہ سے روایت اگر وہ مرسل ہو تو قابل حجت نہیں ہوگی۔ یہ ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ یہ تو نبی علیہ السلام نے ثابت نہیں ہے، تو حضرت عمر کا عمل ہے۔ بس ثابت ہوا کہ آیت عمری کے اندر ہی یہ 20 رکعت تراویح پر اجماع ہوگا، 20 رکعت طے ہو گئی، اسی وقت سے 20 رکعت لازم ہو گئی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92 پر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت، میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس روایت کے بارے میں یہی صحابی عروج بالفروج نواب صدیق حسن بھوپالی اپنی کتاب الدین الخالص میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 435 پر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد ان امور میں جو خلفاء راشدین نے طے کیے ہیں ان کی اتباع اور اقتداء
ہم صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہی کا حکم ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کی جائے۔ اب نواب صدیق حسن تو یہ فرما رہے ہیں کہ خلفائے راشدین خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کیا جائے، اور جب میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ رب العالمین سے پوچھتا ہوں، یا اللہ آپ بتائیے کہ عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمر میرا مخلص بندہ ہی نہیں، مومن بندہ ہی نہیں، بلکہ میرا ایسا محبوب بندہ ہے، جو چیز عمر فرش پر سوچتا ہے وہی سوچ میں عرش پر اللہ میرا کلام بنا کر نازل کرتا ہوں۔ چنانچہ جب عمر میرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا تو میرے حبیب نے جب بتایا تھا کہ مقام ابراہیم ہے تو عمر نے کہا تھا کہ میرا دل یہ چاہتا کہ یہاں پر میں دو گانے شکرانے کے پڑھوں، نبی کے پاس فرمان نہیں تھا، نبی خاموش تھے، تو میں نے فرمایا اے میرے حبیب آپ مت گھبرائیے، جو رائے جو منشا عمر کی فرش پر ہے وہی رائے وہی منشا میری عرش پر ہے، لہذا میں حکم دیتا ہوں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس کا واقعہ یاد کیجئے، نبی علیہ السلام سب سے پوچھ رہے ہیں، عمر سے پوچھا کہ عمر تو بتا میرے عائشہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا عائشہ کا نکاح میں نے پڑھایا؟ فرمایا نہیں، اللہ نے پڑھایا۔ تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرا اللہ مجھے نبی سے پاک دے دے، نبی کی بیوی ناپاک ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ عائشہ کا دامن پاک ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یا رسول اللہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک نے فرمایا یا حبیب جو رائے جو منشا عمر کی فرش پر ہے وہی رائے میری بھی فرش پر ہے، میں بھی یہی حکم بھیجتا ہوں سبحانک ھذا بہتان عظیم، عائشہ کا دامن پاک ہے۔ جب منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کا موقع آیا، نبی نے پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، عمر نے روکا، اللہ نے فرمایا جو عمر کی رائے فرش پر ہے وہی رائے میرے عرش پر ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ۔ یہ عمر کا مقام ہے، اللہ بھی عمر کی بات کی لاز رکھتا ہے۔ اب تو بتا انجینئر، تو بتا اے پروفیسر، تو بتا اے انجینئر ڈاکٹر، عمر کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اگر تو عمر کو مومن مانتا ہے تو پھر اللہ کا فرمان سن، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ حق کے واضح ہو جانے کے بعد جو روگردانی کرتا ہے اور اللہ اور رسول کی پیروی نہیں کرتا اور غیر سبیل المؤمنین مومنین کے راستے کے علاوہ چلتا ہے، عمر کا راستہ تو 20 رکعت تراویح کا ہے، 20 رکعت کو چھوڑ کر کوئی 8 رکعت کہتا ہے، 20 رکعت کا انکار کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اور میں اس کو ادھر ہی پھیر دیتا ہوں جدھر یہ پھرنا چاہتا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، میں نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین، یہ ہے 20 رکعت تراویح کا ثبوت۔ یہ تو وہ احادیث ہیں، وہ روایتیں ہیں جن کو ڈاکٹر انجینئر پروفیسر کو بھی ماننا پڑے گا، ورنہ بہت سی روایتیں عام مومنین کے لیے، بہت سی روایتیں ہیں مصنف میں اور دوسری حدیث کی کتاب کے اندر۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت ہوتی تھی، علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ان کی بھی حدیث روایت منقول ہیں، آپ بھی حکم فرماتے 20 رکعت پڑھانے کا۔ 20 رکعت تراویح ہونے کے بعد پھر وطر خود آپ آ کر پڑھاتے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے، عثمان کے زمانے میں، علی کے زمانے میں، علی کے زمانے سے اب تک مکہ اور مدینہ میں، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں اب تک بھی 20 رکعت ہوتی ہیں۔
یہ ہے 20 رکعت نماز کی اصل. اور مجدد اول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مجدد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک جتنے مجددی کرام آئے ہیں، تمام مجددین نے 20 رکعت تراویح کو قبول کیا، مانا اس پر عمل کیا ہے. اسی وجہ سے تو صاحب عروج بالفروج نواب صدیق حسن فرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک 20 رکعت ہے. عمر کے زمانے میں 20 رکعت پر اجماع ہو گیا ہے. اجماع پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن واجب بالغیر ہوگا. اس آیت کریمہ کی روح سے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کی روح سے 20 رکعت کو قبول کرنا، 20 رکعت تراویح ماننا واجب ہے. 20 رکعت پڑھنا تو سنت ہے، پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن 20 رکعت کا انکار کرنا ایک واجب کا انکار کرنا ہے. 20 رکعت تراویح کو ماننا واجب ہے. جو نہ مانے وہ اہل سنت جماعت سے خارج ہے. محترم سامعین، مسئلہ 20 رکعت کا نہیں، مسئلہ رفع الیدین کا نہیں، مسئلہ خلف الامام قرات کا نہیں، مسئلہ آمین بالجہر کا نہیں ہے. آمین بالجہر کہو بھی کہ تو نماز ہو جائے گی، رفع الیدین کرے نہ کرے تب بھی نماز ہو جائے گی، صرف فاتحہ پڑھے نہ پڑھے تب بھی نماز ہو جائے گی. مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ ہے ان ڈاکٹروں، پروفیسروں، ٹیچروں، پھٹیچروں، ایڈوکیٹوں کے عقائد کا. مسئلہ ہے پیٹ کے پجاریوں کے عقائد کا، ان کے نظریات کا. ان کے نظریے سنیے صحابہ کرام کے بارے میں. نزول الابرار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94 پر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ کرام فاسق تھے. خصوصاً انہوں نے تذکرہ کیا، نام لیا ہے حضرت ولید بن عقبہ، معاویہ بن ابو سفیان، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، سمرہ بن جندب. یہ صحابہ کرام فاسق تھے. آگے انہوں نے لکھا ہے خلافت راشدہ صفحہ نمبر 55-56 پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود ساختہ حکمرانہ عبوری دور کو خلافت راشدہ میں شمار کرنا دینی بددیانتی ہے. آگے ان کی اور کتاب صدیق کائنات صفحہ نمبر 228، اس میں لکھتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیائے سبائیت کے منتخب خلیفہ تھے. ان کا 4-5 سالہ خود ساختہ دور خلافت امت مسلمہ پر عذاب خداوندی تھا. حضرت حسنین کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت حسنین کو صحابہ کرام کی فہرست میں داخل کرنا یہ سبائیت کی ترجمانی ہے. یعنی حضرت حسن حسین کو یہ لوگ صحابی نہیں مانتے. آگے حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ معنی آپ کو زہر دیا گیا، آپ شہید ہوئے. لیکن ان کی کتاب ہے کہ سجن حسن ابن علی صفحہ نمبر 23 پر لکھتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت جماع کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے اور طب محرقہ کی وجہ سے مر گئے. کون کہتا ہے کہ وہ شہید؟ کس نے شہید کیا ہے؟ یہ ان کے نظریے ہیں، یہ ان کے عقائد ہیں. ان کی تاریخ بھی بڑی عجیب ہے. انشاءاللہ پھر کبھی ان کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس علاقے کے خمیر ہیں. اللہ پاک سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں ان فاسق لوگوں سے، ان زندیق لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ان ملحدین سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.